لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزو، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا، اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے ہیں، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا،
تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتا ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلی حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچہ ہوئے، 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہاں، اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی۔ اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ، دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں۔ ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں۔ کھلانا بالکل ثواب ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے، پہنانے سے بڑھ کر۔ سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ 2 چیزیں۔ لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، اور اس پر
آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں، کرو جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے، سنیت اسی کا نام نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے، ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی۔ اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا ہے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا۔ 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈر دے کر کے کسی چیز کا، خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا، والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، مال گھٹ جائے گا، فاقہ ہوگا، اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اور پھر اخیر میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے رسول، ان لوگوں کو بشارت دے دیں۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے۔ کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ ہی چلے گا، رزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت، اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔
ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے، اور وہ صبر کر رہے تھے۔ میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا۔ اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی، اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا۔ اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو۔ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو۔ انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی، اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس میدان میں، وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا، کتنا کٹھن تھا۔ کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا۔ ایک نہیں، اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر، اپنے خاندان کی، پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں۔ کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے، لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے۔ آج کبھی تصور کرنا ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا ہمارے باپ کا انتقال ہو، یا بیٹے کا انتقال ہو، یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو، لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے، اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، امام حسین اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا۔ پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا، اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی، باقی سب آفتیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی، وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں، اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ پورے خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ میں عرض تو کر رہا ہوں، ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں،
وہ کیسا منظر ہے؟ ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے کچھ جانیں لے کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی ہو، اس سے بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے. آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر، یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے. لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی. یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہوگا، ان کے ایمان کا مقام کیا رہا ہوگا. اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی. اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی امام حسین کے صبر کو نہیں پہنچ سکتا. استقامت اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں اچھے اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں. استقامت کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے رہنا حق پر، اور یہ سب کو نہیں مل پاتا، یہ خصوصیت سب کو حاصل نہیں ہوتی. ایک امام حسین کی وہاں پر ہم نے استقامت دیکھی اور ان کا صبر دیکھا. دوسرے سب سے بڑا صبر جو ہم نے دیکھا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. وہ خاتون امام حسین کی سگی بہن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں. حیدر کرار کی نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہوئی ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں، ان کی عمر مبارک بھی تقریباً 55 سال کے قریب تھی. 55 سال کی اگر خاتون میدان میں یہ تمام خونی مناظر دیکھ رہی ہو، ہماری عورتوں کو آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مصیبت پر واویلا مچاتی ہیں. اور سیدہ زینب وہ ہیں جن کے خود سگے شہزادے عون اور محمد ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے تھے اور ٹکڑے کیے گئے تھے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پر بھی خاموش رہی. لیکن اندازہ کرو جب سارے شہید ہو گئے تھے، امام حسین اپنے خیمے سے نکلنے کو تھے، جب کربلا کے میدان میں خود گھوڑے پر سوار ہونے کو تھے. جانتے ہیں یہ منظر کیسا رہا ہوگا. عورتیں تو ماتم کرتی ہیں ایسے حالات میں، لیکن وہ اہل بیت کی عورتیں تھیں. سیدہ زینب خود کھڑی ہوئیں اور اپنے خیمے میں امام حسین کو لے گئی. ایک صندوق تھا پرانا، اس کو کھول کر کے اس میں سے ایک جبہ نکالا اور کہا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین میدان میں اترنے کی اس کی باری آئے تو اس دن ہو سکتا ہے وہ مجھے یاد کرے. زینب اگر تو اس دن باقی رہے، تو اس دن زندہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے یہ حسین کو جبہ پہنانا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو یہ لباس پہنایا. کیا اس مقام پر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے ہو؟ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صبر کا پہاڑ تھیں. میں آپ کو بتاؤں مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف. لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں. پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو. گھر لٹانا، گھر کٹانا، کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ، اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا، مجھے بتاؤ تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔ تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے، چیخنے، چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا۔ آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور غمگین تھے، لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں۔ یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی۔